بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ سچ کے ود جنید انصاری۔ برطانیہ میں آباد ایک بڑی شخصیت مبشر لون برنلے سے تشریف لائے ہیں اپنے والد مرحوم کے گھر میں۔ اس وقت وہ بیٹھے ہیں، عبدالحنان لون مرحوم۔ مبشر لون صاحب، ہر کسی نے یہ خبر سنی کہ فلسطین غزہ کے اندر جو قتل و غارت گری اسرائیل نے کی، اس پر آپ اپنے پورے ایک گروپ کے ساتھ برنلے میں آپ لوگوں نے لیبر پارٹی، کیئر سٹارمر، جتنی آپ کی ہائر ہیرارکی تھی، ان کو آپ نے پہلے تو چیلنج کیا کہ اس چیز پہ آپ حق کا ساتھ دیں، آپ زائونسٹ لابی کا ساتھ نہ دیں، اسرائیل کا ساتھ نہ دیں۔ پھر آپ نے جب وہ بات نہ مانے تو علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ یہ کیا سٹوری؟ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ انصاری بھائی۔ انصاری بھائی، انسانیت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ شکر الحمدللہ ہم جس کلچر میں رہ رہے ہیں وہاں پہ انسانیت ہے، اور اسی سلسلے میں جس وقت غزہ پہ اسرائیل نے حملہ کیا تو برٹش گورنمنٹ، امریکن گورنمنٹ یہ جو ہے اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے، اور ہم چونکہ لیبر پارٹی کے سے گزشتہ 30 سال سے وابستہ ہیں، اور ہمارا یہ تھا کہ لیبر پارٹی کیونکہ اپوزیشن میں ہے، لیبر پارٹی کو چاہیے کہ وہ سیز فائر کے لیے کہے۔ اس سلسلے میں ہمارے لیڈر آف برنلے کونسل ہیں افراسیاب انور، میاں اشتیاق صاحب ہیں میرپور سے، راجہ عارف صاحب جو کہ اس وقت میر ہیں برنلے کے، پھر اس کے راجہ آصف صاحب ہیں، لبنہ خان ہیں، پھر اس کے علاوہ میری بیٹی سہرش لون ہیں، چودھری سعید صاحب وہ بھی ہمارے کونسلر ہیں۔ یہ سب کے ساتھ ساتھ گورے کونسلر ہیں جو انگلش کونسلر ہیں، انہوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا۔ کرسٹین ہیں، انہوں نے بھی۔ ہم سب نے پہلے لیبر پارٹی میں یہ کوشش کی کہ لیبر پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ سیز فائر کا کرے، لیکن جب یہ سلسلہ اس طرح نہ چل سکا تو پھر ہم نے مشترکہ طور پہ 11 کونسلرز نے مشترکہ طور پہ لیبر پارٹی کی ممبرشپ سے منحرف ہوئے، ہم نے ختم کیا۔ اور حالی یہ 11 کونسلرز نہیں ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت برنلے کے اندر لیبر پارٹی جو کہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ان کی وننگ سیٹ ہے، اب اس وقت وہ مشکل میں ہے۔ اور یہ حالی برنلے کے لیے ہی نہیں، یہ ایک بہت بڑا میسج ہے اور بہت ضروری چیز ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ مسلم کمیونٹی، ایشین کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی اور سب سے بڑھ کے کشمیری کمیونٹی، یہ ان کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ لیبر پارٹی ان کے ساتھ کر رہی کیا ہے۔ لیبر پارٹی کی کانفرنس میں انانمسلی کشمیر پہ ہم نے ریزولوشن پاس کرائی۔ جو ہی کیئر سٹارمر ادھر نے لیبر پارٹی کی لیڈرشپ سنبھالی، کشمیر ایشو کو انہوں نے اپنے مینڈیٹ سے نکال دیا۔ ہم نے بہت کوشش کی، بہت اوپر تک ہم نے کانٹیکٹ کر کے ان سے کوشش کی کہ وہ اس چیز کو ایسے نہ کریں، لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ سنی اور ہمیں کوئی جواب نہ دیا، اور بالکل انہوں نے اس چیز کو ختم کیا۔ یہی سلسلہ اب انہوں نے فلسطین کے ساتھ کیا۔ اس دفعہ فلسطین جو ہے لیبر پارٹی کے ایجنڈے میں نہیں رہے گا، حالانکہ لیبر پارٹی کے ساتھ جو ہمارا وابستگی ہے کشمیریوں کی اسپیشلی اسی وجہ سے تھی کہ کشمیریوں کے لیے لیبر پارٹی آواز اٹھائے گی، لیکن لیبر پارٹی کشمیریوں کے لیے آواز نہیں اٹھائے گی، نہیں اٹھا رہی اور نہ آگے اٹھائے گی، اور یہی حساب وہ جو ہے فلسطین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس چیز پہ آ کے ہم نے جو ہے لیبر پارٹی سے ممبرشپ ختم کی۔ یہ حالی 11 کونسلرز نہیں ہیں، یہ تقریباً 3000 ممبرز جو ہیں انہوں نے لیبر پارٹی سے ممبرشپ کو ختم کیا۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے یہ 3000 ضرب 40 یہ سارا فنڈز جو ہے یہ لیبر پارٹی کو جاتا ہے، اور بیسیکلی ہم لوگ لیبر پارٹی کو چلا رہے ہیں، لیڈرشپ نہیں چلا رہے۔ اس طرح سے یہ صرف ہم سب کو سوچنے کی بات ہے کہ ہم اگر فنڈز دے رہے ہیں، اس فنڈ سے لیبر پارٹی چل رہی ہے، اور لیبر پارٹی کے چلنے کی وجہ سے فلسطین پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ اس کا ساتھ دے رہی ہے۔
اس کو اگر دوسرے لہجے میں لیا جائے تو ہم لوگ اس قتل و غارت میں شامل ہیں. اسی بیس پہ آ کے ہم نے ممبرشپ کینسل کی ہے اور ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ گروپ بنایا ہے. اور اس وقت تک ہمارے جو کونسلر کے امیدوار ہیں الحمدللہ ہمیں اتنا اچھا رسپانس مل رہا ہے کہ ہر بندہ، یہ نہیں کہ اپنے ایشین اور مسلمان ہی، انگلش کمیونٹی میں بھی اس چیز کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے مظلوموں کا ساتھ دیتے ہوئے ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور آگے چل رہے ہیں. اور اچھا، اس میں اب مبشر لون صاحب، اس حوالے سے میری ڈسکشن لارڈ قربان حسین صاحب سے بھی ہوئی. اسی تناظر میں میری ڈسکشن کشمیر کے پس منظر میں لارڈ نذیر احمد صاحب سے بھی رہا کرتی ہے. ڈاکٹر سید نذیر گیلانی، چیئرمین، بانی صدر، فاؤنڈر پریزیڈنٹ جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس، ان سے بھی ڈسکشن رہتی ہے. علی رضا سید صاحب برسلز بیلجیم میں ہیں، ان سے بھی ظاہر ہے کہ اس تحریکی نقطۂ نگاہ سے بات چیت رہتی ہے. ایوری بڈی ہیز اپریشیٹڈ یو اینڈ یور گروپ. تو اب یہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ آپ کا بنا ہے، یہ سب سے مؤثر طریقے سے آواز آپ نے اٹھائی اور پورے گریٹ برٹن کے اندر، پورے برطانیہ کے اندر اس چیز کو نوٹس کیا لوگوں نے، اور شاید اور بھی کئی جگہوں پہ لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے باقی بھی ڈفرینٹ ٹاؤنس میں، ڈفرینٹ سٹیز میں لوگ کونسلرز نے جو ہے ریزائن کیا، وہ چھوڑا. لیکن کولیکٹیولی جیسا ہم چاہتے تھے کہ اگر سارے مل کے کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو ہے لیبر پارٹی کو احساس ہو جائے گا. لیبر پارٹی اس وقت ایک لالی پاپ دے رہی ہے سب کو. یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، بلکہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ لیبر پارٹی کبھی بھی ہم لوگوں کا ساتھ نہیں دے گی. ریسنٹلی رائٹ ڈیل میں بائی الیکشن ہے، اور بائی الیکشن تھا اور بائی الیکشن کے لیے انہوں نے کینڈیڈیٹ جو ہے اظہر علی صاحب کو جو ہے چنا. اظہر علی صاحب نے معمولی سی بات جو ہے، انہوں نے ایک کارنر میٹنگ میں ایک بات ایسا کہی کہ جو ہے مثلا اسرائیل یہ چیز غلط کر رہا ہے، اور اس بیس پہ آ کے لیبر پارٹی نے ان کو جو ہے سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا کہ اظہر علی ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں ہے. یہ سب کے لیے ایک کلیئر میسج ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ جو کچھ سمجھ رہے ہیں کہ پارٹی آپ کو ساتھ دے گی، پارٹی آپ کا ساتھ نہیں دے گی. جس وقت موقع ملے گا لیبر پارٹی آپ کو بھی کنارے لگائے گی، جیسا انہوں نے اظہر علی کو لگایا ہے. اچھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں مبشر لون صاحب کے 30,000 سے زائد انسانی جانیں جو ہیں، معصوم نہتے شہری جن کے ہاتھ میں زیادہ سے زیادہ پیلٹ ہوں گے، پتھر ہوں گے، اور کیا ہوگا ان کے ہاتھ میں، ان کو وہاں پر شہید کر دیا گیا ہے غزہ کے اندر، جس میں سے 70% بچے، خواتین اور بوڑھے لوگ ہیں. یہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں، مذہب میں، آئین میں اس کی اجازت نہیں ہے. کیا ہم ایک ایسی جنگ کی طرف جا رہے ہیں جس میں مسلمانوں کو اب کلیئر ٹارگٹ کر دیا گیا ہے؟ میسج کیا ہے، انڈر لائنگ میسج کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ہم لوگوں کے مذہب کو ایسے طریقے سے کیا جا رہا ہے، جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے. اس طرح سے ہمیں کمزور کیا جا رہا ہے، اور اینڈ اس کا یہی ہونا ہے کہ جو ہے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانا چاہ رہے ہیں سب، اور یہی ٹارگٹ ہے، اسی کے لیے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور اگر غزہ میں یا پھر باقی جو ہے فلسطین میں جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ ختم کرنا ہے اور گریٹر اسرائیل بنا کے انہوں نے جو ہے مسلمانوں کی جو پوزیشن تھی اسے پورے طریقے سے ڈیمیج کرنا ہے. رشی سونک اس وقت لیڈ کر رہے ہیں آپ کے گریٹ برٹن کو ایز اے پرائم منسٹر، اور انڈین اوریجن کا ہونے کی وجہ سے ان کی ٹیم میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ پرو انڈیا ہیں، اور پرو انڈیا ہونے کا واضح مطلب یہ ہے کہ اینٹی کشمیر ہیں، اینٹی جموں کشمیر ہیں. کیا ہمارے 17 لاکھ کے قریب کشمیری نژاد پاکستانی جو کہ برطانیہ میں دوہری شہریت رکھتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ان کو آپ بتا رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ سمجھتے تو سب کچھ ہیں، دیکھتے تو سب کچھ ہیں، لیکن یہ ہے کہ قدم بڑھانے سے ڈر رہے ہیں. میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ نہ گھبرائیں. آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کی آواز موجود ہے. آپ کی آواز اس طرح سے موجود ہے کہ ووٹ کے ذریعے، اپنی سپیچ کے ذریعے، اپنے ایٹیٹیوڈ کے ذریعے، اپنے
ہر طریقے سے آپ جو ہے انہیں یہ چیز باور کرائیں کہ آپ بھی ایک قوم ہیں اور آپ میں بھی یہ ہمت ہے، جس طرح سے وہ لابنگ کر کے جو ہے سب کو خراب کرتے ہیں اور ہمیں ڈاؤن کرتے ہیں. آپ لوگ بھی اگر اکٹھے ہو جائیں، کسی کی کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کو پچھڑا سکے. اچھا، ابھی گزشتہ دنوں راجہ نجابت صاحب یہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو ان کو اتفاق ہوا، کچھ ملاقاتیں ہوئیں، آپ کا ذکر خیر بھی ہوا، آپ کی جو پوری برنلے کی جتنی کمیونٹی ہے اس میں آپ جو کردار ادا کر رہے ہیں اس کا ذکر ہوا. تو مطلب سالیڈیرٹی موومنٹ، کشمیریوں کے ساتھ بات چیت کرنا، حق خود ارادیت کے لیے پوری دنیا میں آواز بلند کرنا، راجہ نجابت صاحب اچھے آدمی ہیں، کرتے رہتے ہیں. کیا جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا کوئی اثر بھی ہوتا ہے؟ بات وہی آ جاتی ہے کہ لابنگ کیا، اور الحمدللہ راج صاحب اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے آ رہے ہیں، اور وہ ان کی لابنگ جو ہے کافی اچھی چل رہی ہے. وہ اچھے طریقے سے جو ہے جو ہمارا میسج ہے وہ پہنچا رہے ہیں. اور اس چیز پہ ہم اس چیز میں کوئی برائی نہیں محسوس کرتے. وہ حالانکہ ٹوری پارٹی سے ہیں، ہم لیبر سے تھے، لیکن ہم بحثیت کشمیری ہم ایک ہی پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں. ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب کا جو کردار ہے اس کردار کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، اور واحد وہی شخصیت ہیں جو قانونی طریقے سے ہم سب کو رہنمائی کر سکتے ہیں. اچھا، اب تھوڑا سا میں ذرا یہاں پہ آتا ہوں. ظاہر ہے کہ آپ اسی مٹی سے آپ کا تعلق ہے، جس گھر میں بیٹھے ہیں، اس گھر میں آپ کے والد محترم، والدہ صاحبہ، وہ ساری یادیں آپ کی آپ کے ساتھ ہیں. جب مقبول بٹ صاحب کو شہید کیا گیا تو آپ کتنے دن گھر میں نہ آئے، غم میں آپ رہے، دکھ میں رہے. کشمیریوں کی اتنی بڑی ایک تحریک، لاکھوں جانیں، جموں میں بھی لوگ شہید ہوئے، ویلی میں بھی شہید ہوئے. اب یوں لگ رہا ہے جیسے حکومت پاکستان بھی کمپرومائز کر چکی ہے، ہندوستان بھی 5 اگست 2019 کے بعد 35A اینڈ آرٹیکل 370 یہ اس کو ریووک کر چکا ہے. کیا تقسیم کشمیر ہو چکی ہے؟ مبشر لون صاحب، لاکھوں انسانوں کی قربانیاں کیا ضائع چلی گئی ہیں؟ حقیقت ہے اس چیز کو جو ہے سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا، اور جو کچھ ہو چکا ہے وہ صحیح نہیں ہوا. یہ جو کشمیریوں کو مروایا گیا ہے، میں اوپنلی کہہ سکتا ہوں اس چیز کو، اور اس کے بعد یہ کمپرومائز کرنا یہ کچھ ہضم ہونے والی بات نہیں ہے. کتنی ماؤں کو جو ہے ان کے بچوں سے دور کیا گیا، کتنی خواتین کو کے سہاگ اجاڑ دیے گئے، کیا کیا کچھ کیا. مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، اور اس کے بعد اگر آپ جا کے یہ کمپرومائز کر رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ بڑے بھائی ہیں یا بڑے جلاد ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. حامد میر صاحب نے بھی نیشنل پریس کلب کے اندر ابھی کچھ دن قبل مقبول بٹ شہید کے متعلق بہت سی باتیں اور یادیں شیئر کیں، اور یہ بھی بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو جب پرائم منسٹر تھے تو وہ یہاں پہ میرپور تشریف لائے، اور انہوں نے مقبول بٹ صاحب کو بھی یہاں پہ مدعو کیا، اور انہیں کہا تھا کہ اگر آپ میری پارٹی پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں تو میں آپ کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دوں گا. تو شہید کشمیر مقبول بٹ شہید نے کہا تھا کہ میری منزل میرے وطن ریاست جموں کشمیر کی آزادی ہے، یہ چھوٹی سی آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کی کرسی یہ میری منزل نہیں ہے. لیڈرشپ ایسی ہوتی ہے. بے شک ہمارے پاس لیڈرشپ میں اگر آپ دیکھیں کہ ایچ خورشید صاحب موجود تھے، ماشاءاللہ ان کی اپروچ بہت اچھی تھی، اور بہت اگر ان کو ہی فالو کیا جاتا تو ہم سیاسی طور پہ کافی آگے تک جا سکتے تھے. اس کے بعد آپ اگر دیکھیں ملک مجید صاحب، خداوند کریم انہیں جنت الفردوس میں جگہ دیں، انہوں نے ہمیشہ جب بھی میں میرپور آیا میری ان سے لازمی ملاقات ہوئی، اور ہمیشہ انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا جو کچھ ہم کر رہے ہیں. اور وہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرپور کی دھرتی کے وہ ہی نہیں بلکہ وہ پورے کشمیر کے جو ہے خیرخواہ ہے، اور ان کی اپروچ جو ہے اس مسئلے میں کشمیر انٹلیکچوئل ماشاءاللہ بہت اچھی تھی. اور ہم نے ایسے ہیرے جو ہیں وہ گوا دیے، قدر نہ کی ان کے. عبدالخالق انصاری صاحب، پھر اس کے بعد یہاں پہ اپنے سعد انصاری کے والد ہیں صابر انصاری صاحب، یہ سارے جو ہیں ہیرے ہیں. یہ ہیرے ہیں. ایک وقت تھا کہ میرپور جو ہے سیاسی طور پہ
آزادی کشمیر کے لیے گڑھ لیڈ کرتا تھا، لیکن اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بیرسٹر قربان صاحب ہوتے تھے یہاں پہ، جی اب ان کے بھائی ذوالفقار راجہ صاحب موجود ہیں. اب سب کے لیے یہ واپس وہی وقت آنا چاہیے کہ یہ لوگ واپس اسی طرح ایکٹیو ہوں اور اسی طرح سے کریں جس طرح سے ہمارے بزرگ یہ سارے کر کے گئے ہیں اور ہمیں مشعل راہ بتا کے گئے ہیں. اچھا تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں تو اب آزاد کشمیر میں آج کل چودھری انوار الحق صاحب کی حکومت ہے، پرائم منسٹر ہیں وہ، سنا ہے اب سنا ہے ابھی تک ہیں، یہ بھی سنا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں نہ رہیں کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ ڈیل کر کے جی بی غالباً مسلم لیگ نون کو دینے کا کوئی بات افواہ اڑ رہی ہے، اور آزاد کشمیر میں صدر وزیر اعظم تمام حکومت پیپلز پارٹی کو دینے کی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. اس سے پہلے خواجہ فاروق صاحب چند ایک دن کے لیے نگران وزیر اعظم رہے، اسی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے سردار تنویر الیاس خان صاحب کوئی 11 مہینے وہ بھی نکال گئے تھے، اور اس سے پہلے سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کو عمران خان نیازی صاحب نے یہاں پہ پی ٹی آئی کی لیڈ حاصل کرنے کے بعد وزیر اعظم بنایا. کیا یہ بہت ہی بے توقیر قسم کی اسمبلی اور بے توقیر قسم کی پپٹ رجیم نہیں لگتی کہ جس کی ڈوریاں کہیں اور سے ہلتی ہیں، یہاں کے لوگ جو ووٹ دے کے اسمبلی ممبرز کو پہنچاتے ہیں ان کی اپنی تو ویلی کوئی نہیں؟ حقیقت ہے یہ چیز، یہ سب کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ آپ کی اہمیت کیا ہے، یہاں پہ اہمیت کیا ہے یا وفاق میں اہمیت کیا ہے. مجھے تو وہ وقت بھی یاد ہے جس وقت الیکشن جیتنے کے بعد صدر حکومت آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان صاحب، ان کی خواہش تھی کہ وہ پرائم منسٹر بنے، اور وہ پرائم منسٹر کے لیے انہوں نے کہاں سے کیسے دباؤ ڈالا، اور آخر میں انہیں جواب کیا ملا. یہ تو ہم لوگوں کی حیثیت ان لیڈروں نے کر دی ہے کہ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ہمارے ووٹ کی کیا حیثیت رہے گی. آئی ایم سوری ٹو سے بٹ دس از دا فیکٹ. بہت افسوسناک یہ چیز ہے. اگر صاحب کردار لوگ ہوں، پبلک کھڑی ہو جائے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6 ماہ 8 ماہ 10 ماہ سے اپنے حقوق کی ایک جد و جہد پورے آزاد جموں کشمیر میں چل رہی ہے، لیڈر لیس، جس میں کسی بھی سیاسی جماعت، سو کالڈ سیاسی جماعتیں جو پاکستان کی یہاں پہ شاخیں کھلی ہوئی ہیں یا ان کی فرنچائزیز کھلی ہوئی ہیں، ان کا کوئی بھی لیڈر ان کو لیڈ نہیں کر رہا. لیکن پبلک اس وقت جاگی ہوئی ہے، پبلک بجلی کے بلز بھی ادا نہیں کر رہی، آٹے کی سبسڈی کے حوالے سے بھی لوگ بات کر رہے ہیں، اپنے رائٹس کی بات کر رہے ہیں. وہ کیا تھا شعر کہ دنیا میں قتیل سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. کیا آزاد جموں کشمیر کے لوگ اپنے حقوق کے لیے جو بات کر رہے ہیں، کیا یہ کوئی غلط بات ہے؟ وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. اس سلسلے میں یہ کہوں گا، جاگ میرے کشمیر کے کچھ جاہ طلب، غیر کو تیرے مقدر کا خدا کہتے ہیں. کیوں خدا کہتے ہیں؟ آپ میں ہمت ہے، کھڑے ہو جائیں. کوئی وہ آپ کے خدا نہیں ہے، کوئی آپ کو کھا نہیں جائے گا. آپ کھڑے ہوں، جس طرح سے آپ تحریک کو چلاتے آ رہے ہیں، تحریک کو چلائیں. انہیں اس چیز کو ماننا پڑے گا، وسائل آپ کے، ذرائع آپ کے، حکومت ان کی، قبضہ ان کا. یہ چیز نہیں منظور نہیں کرتی، اڈاپٹ نہیں ہو سکتی. اس چیز کے لیے جو ہے کھڑا ہونا ضروری ہے. میں کئی دفعہ کئی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے مخالف ہیں. ہم پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، ہم اپنے حق کی بات کر رہے ہیں، اور اس حق کی بات کرنے کے لیے ہمیں پورا اختیار ہے کہ یہ حق ہمیں ملنا چاہیے. اگر سوئی سے گیس نکل کے سوئی کو نہیں ملتی، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. اگر بند خرمہ میں آپ کا جو ہے گیس کا پلانٹ ہے، آپ کی سٹوریج ہے، اور بند خرمہ کو گیس نہیں ملتی، تو یہ بھی تو آنکھ کھولنے کی بات ہے کہ وہاں سے آپ پائپ لائن لے کے پورے میرپور میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں، اور آج بھی بند خرمہ والے بیچارے جو ہیں گھر کے سامنے سے جو ہے ان کے گزر رہی ہے گیس، اور وہ اسے ہاتھ لگا کے دیکھ رہے ہیں جی کہ گیس ہی ہے. اور بجلی پورے آزاد کشمیر میں پیدا ہو، نیلم میں پیدا ہو، منگلا میں پیدا ہو، کروٹ میں پیدا ہو، گلپور میں پیدا ہو، جگہ جگہ پہ یہاں پہ پروجیکٹس لگے ہوں، اور یہاں کے لوگوں کو 2 روپے 59 پیسے کا یونٹ 50 روپے کا دیا جائے، دل تو جلتا ہے نا لوگوں کو. نہیں ہے، صحیح کر رہے ہیں وہ ولایتین نیت ہے. ولایتین نہ، ولایتیوں کو تو پیسہ لینا چاہیے. یہ پھر طے کر لینا کہ جن کے پاس ڈول نیشنلٹی ان سے لے لیا کریں، جو یہاں کے میرے جیسے غریب ہیں ان کو چھوڑ دیا کریں. ایک چیز میں کلیئر بتا دوں، ڈیول نیشنلٹی والے نہیں دیں گے انہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے کیسے لڑتے ہیں، ہم اپنے رائٹس کیسے لینے ہیں. اور جو ہے
جس دن ہم پہ یہ ہاتھ ڈالیں گے وہاں پہ انہیں گلے میں ہار نہیں پڑیں گے، کچھ اور پڑے گا۔ تو ابھی بھی یہاں سے لوگ جاتے تھے پہلے، راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی یہاں پہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، تو ان کے جو وہاں پہ میزبان ہوتے تھے، بڑے قریبی دوستوں میں شامل ہیں وہ لوگ آپ کے، تو بڑا اچھا آپ ریڈ کارپٹ استقبال کرتے تھے ان کا۔ مسعود خان صاحب، سردار مسعود خان صاحب آج کل سفیر پاکستان ہیں امریکہ کے اندر، ان کی بڑی آپ عزت افزائی کرتے تھے پازیٹیو معنوں میں۔ تمام لوگ یہاں سے جا کے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو تو وہاں کے لوگوں نے عشق کی حد تک چاہا ہے، تو اب بھی یہ عشق قائم ہے؟ لوگوں کی آنکھیں تھوڑی بہت اب بدل رہی ہیں؟ نہیں، اب آہستہ آہستہ کھانسی خشک ہو رہی ہے۔ وہ بچپن سے سنتے ہیں عشق مشق سے کھانسی خشک، اب یہ حال ہو رہا ہے۔ اب انہیں بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ حالات کہاں جا رہے ہیں، اور آپ اگر غور کریں تو آپ کے بیوروکریٹس اب یو کے رخ بہت کم کر رہے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں، نہ صرف سوال کرتے ہیں، وہ جواب بھی مانگتے ہیں، اور جواب مزید مانگیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ حالات کو سیدھا کر لیں، پیشتر اس کے کہ جن کے رحم و کرم پہ آپ لوگ چلتے ہیں وہی آپ اپنا حق مانگیں۔ جی، آج کا ایک خصوصی انٹرویو غزہ پیلسٹین کی صورتحال کے حوالے سے مبشر لون صاحب ان چند دوستوں میں ایک فاؤنڈیشن ممبر کے طور پہ سامنے آئے جنہوں نے آواز بلند کی، جنہوں نے تمام فوائد کو، اپرچونٹیز کو گڈ بائی کہا، اور کہا کہ ہم مظلوموں کے ساتھی ہیں۔ قیامت کے دن جب ہمیں اٹھایا جائے تو مظلوموں کے ساتھ اٹھایا جائے، نہ کہ ظالموں کے ساتھ۔ کشمیر، فلسطین، یہ دنیا کے ضمیر کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنا اپنا جو فریضہ ہے اپنی اپنی طاقت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ فی امان اللہ، حافظ اینڈ گڈ بائے۔